آن لائن برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی مستقبل میں ملاقات ہوئی تو عافیہ صدیقی اور شکیل آفریدی کے تبادلے پر بات ہو سکتی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق عافیہ صدیقی خود پاکستان نہیں آنا چاہتے. ترجمان دفتر خارجہ کی بات پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عافیہ خود پاکستان نہیں آنا چاہتی تو یہ مکمل طور پر بے بنیاد بات ہے. گزشتہ برس نومبر میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملاقات بھی کی تھی اور انہیں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا تھا. مگر اب ترجمان دفتر خارجہ کے بیان کے بعد بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. البتہ ترجمان دفتر خارجہ اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. انہوں نے یہی بات کی کہ ڈاکٹر عافیہ پاکستان نہیں آنا چاہتی. اسی پر گفتگو کریں گے اپنے پینل سے اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اب پاکستان میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کو لے کر بحث ختم ہو جانی چاہیے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے بابر ستار صاحب کی طرف جائیں گے. بابر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابسا اتنے سارے مفروضوں کے اوپر جب بھی کوئی بحث کو آپ بیس کریں تو وہ بحث ختم تو ہو نہیں سکتی. سو خواہشات ہماری جو مرضی ہوں یہ بحث نہیں ختم ہوئے گی. صافی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بحث تو قطعاً ختم اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ایک تو یہ کہ وہ ایک پاکستانی ہے، یہاں پہ اس کی ماں اور بہن اس کے لیے بڑی متحرک ہے. دوسرا یہ کہ ان کا ایک بڑا مذہبی طبقہ بھی ان کی جلد از جلد بازیابی چاہتا ہے اور ایک بڑے طبقے نے اس کو پاکستان کے لیے عزت اور بے عزتی کا بھی معاملہ بنا دیا ہے. تو معاملہ تو بحث تو کبھی بھی عافیہ صدیقی سے متعلق ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر وہ آ جائے اور اللہ کرے آ جائے تو اس کے بعد بھی بحث ہوگی. لیکن یہ زیادتی ایک ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی عملاً، اور ادھر لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اسی طرح کی غیر محتاط باتیں کر لیتے ہیں. مثلاً پچھلے دنوں علی محمد خان صاحب نے جو اس وقت وزیر ہیں انہوں نے ایک بیان دے دیا خواہ مفت میں کہ جی عافیہ صدیقی سے متعلق جلد خوشخبری مل جائے گی. میں جو طالبان کے امریکہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں میں تھوڑا بہت اس کی خبر لیتا ہوں، ادھر اس موضوع پہ الف بے بھی نہیں ہوا ہے. میں نے فورن آفس سے اور وہاں پہ قونصل خانے سے پتہ کیا تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس دوران. اور یہ چیزیں بھی بہت ساری اب پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. دیکھیں عافیہ صدیقی کو سزا گوئنتنامو وغیرہ میں نہیں تھی، وہ کہ وہ امریکی عدالتی نظام سے باہر ہو. گوئنتنامو کے قیدی تو وہ ہر وقت چھوڑ سکتے تھے، ان کو امریکی عدالتی نظام کے تحت سزا دے دی گئی ہے. تو کیا ان کی حکومت بھی یہ کر سکتی ہے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سیاست اور نمبر بنانے کے لیے کم از کم لوگوں کے جذبات سے اس مسئلے پہ نہ کھیلے جب تک حقیقی سطح پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو چکی ہو. ٹھیک ہے نہیں ایک آپشن آپ لے رہے ہیں صافی صاحب. بابر صاحب ویسے یہ ہمارا جو سوال ہے اسپیسیفکلی یہی ہے کہ بحث کیا ختم ہو جانی چاہیے، تو اس پہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. میں تو کہہ چکا ہوں کہ ختم کس طرح سے ہو جائے، یعنی جن مفروضوں کے اوپر یہ بحث بیسڈ ہے، اور صافی صاحب نے ڈیٹیل اس کی ایکسپلین کر دی کہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی سواپ کر لیں گے، ادروائز تو کوئی ریزن نہیں ہے نا. امریکہ پارڈن تو نہیں کر دے گا پاکستان کے کہنے کے اوپر ایک کانوکٹ کو جو وہاں پہ کنوکٹڈ ہے. یہ بحث ہوتی رہی کہ جی ہم امریکہ سے یہ بات کریں گے کہ ہماری کوئی ایسی ٹرانزیکشن بن جائے کہ وہ یہاں پہ آ کے بقیہ حصہ اپنی سزا کا کر دیں. وہ بھی کس بیسس کے اوپر یہ نیگوسیشن ہوئے گی؟ سو میرا نہیں خیال کہ کوئی انلیس کہ کوئی ڈیل ہو گورنمنٹس کے لیول کے اوپر جس کے اوپر آپ کسی کو چھوڑیں وہ کسی کو چھوڑیں. اور جیل میں ان کی جو حالت ہے پچھلے 2-3 دن پہلے جو وہاں پہ ہمارے کونسل جنرل ہے جن کی ذمہ داری تھی، جو عافیہ بی بی سے کئی مرتبہ مل چکے ہیں، جیل میں ان کی سہولتوں اور اس کو مانیٹر کرتے تھے. آپ صرف ان کا وہ مضمون پڑھ لیں تو عافیہ کا تو پتہ نہیں کہ کون ہے، لیکن اگر میرے خیال میں کوئی بھی قیدی ہوتا تو پاکستان کی جیلوں میں جو صورتحال ہے اور وہاں پہ جو ان کو سہولتیں میسر ہے تو میرے خیال میں اگر خدا نخواستہ میں ہوتا تو میں تو پھر نہ آتا. نہیں ٹھیک ہے، نہیں ایک آپشن لے رہے ہیں باور صاحب بھی، لیکن کہہ رہے ہیں مفروضوں پر جب یہ بحث ہو رہی ہے تو ختم ہونا اتنا ممکن نہیں لگتا. بھٹی صاحب آپ کے خیال میں تو پھر دفتر خارجہ کے ترجمان نے بے بنیاد سا بیان کیوں دیا باقاعدہ انٹرویو میں ان سے جب سوال کیا گیا تو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. جتنی زیادہ سزا ملی، جس طرح ان کا ٹرائل ہوا، جس طرح ان کو وہ شواہد اور جس طرح وہ سارا ان کا وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور میں ان کی واپسی کے لیے دعا گو ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عافیہ صدیقی امریکی شہری بھی ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کنفیوژن اس بات پہ بھی ہے کہ دفتر خارجہ کا ترجمان جو ہے، اب دفتر خارجہ کے لوگ ان سے ملتے رہتے ہیں اور وہ اتنی بڑی بات کسی غیر ملکی اخبار کو کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ یہ جھوٹ ہے. تو کنفیوژن یہ بھی ہے کہ وہ یہ کیوں کہا انہوں نے، یا اگر انہوں نے کسی میٹنگ میں کہا ہو، ان کا ڈپریشن میں کہا ہو، مایوسی میں کہا ہو، ان کی حالت ایسی ہو کہ انہوں نے کہہ دیا ہو، کیا بھی ہو، بہرحال جو یہ اس کا پتہ چلنا چاہیے پورا اس کا واقعے کا. اور یہ بحث واقعی نہیں ختم ہو سکتی، جب ان کی رہائی ہو جائے تب بھی، جب تک رہائی نہ ہو تب بھی، اور یہ چلے گی، اور بلکہ اس بیان کے بعد تو اور زیادہ بحث چلے گی. ریما آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب سر جو کنفیوژن اس انٹرویو کے بارے میں ہے، یہ کنفیوژن اس کیس کے بارے میں بھی شروع سے ہے. عافیہ صدیقی کہاں سے پکڑی گئیں، کس نے ان کو پکڑا، وہ افغانستان کیسے پہنچیں، ہمیں نہیں پتا. فیکٹس اس کے بارے میں بالکل کلیئر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے بتائیں. تو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو لگتا ہے ان کو دہشت گردی کے لیے سزا ہوئی ہے، جبکہ اصل میں ان کو مرڈر، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے چارجز پہ سزا ہوئی ہے. اور میرے جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا، سویلین کورٹس نے کی ہے، جو ججمنٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں پبلکلی، ان کو پڑھ کے سچائی کی بنیاد پہ اگر کوئی آپ کو کنسرنز ہیں وہ دکھانے چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ اگر فیئر ٹرائل وائلیشنز ہوئی ہیں، ٹارچر ہوا ہے اور مسائل ہیں، تو انہیں واپس پاکستان کو ان کا کیس لڑنا چاہیے، ان کا بھی اور باقی جو پاکستانی شہری باہر کے ملکوں میں جن کو سزا ہوتی ہے اور جیل ہوتی ہے ان کے بارے میں بھی. لیکن ہم نے عافیہ صدیقی کو ہم استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. یہاں آسیہ بی بی کا کیس چل رہا تھا تو عافیہ صدیقی کی ہم بات کر رہے تھے، ریمن ڈیوس پکڑے جاتے ہیں، عافیہ صدیقی کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے یہ انٹرسٹ میں ہے لوگوں کے کہ اس ایشو کو لائیو رکھا جائے. پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں نام لے کے عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی بات ہے. عمران خان صاحب، شیریں مزاری صاحبہ ہر وقت بات کرتی ہیں اس کے بارے میں. تو ختم تو نہیں ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ تھوڑی سچائی کی بنیاد پہ بحث ہو اس کیس کے اوپر، بالکل ہی ریٹرک کے اوپر نہ ہو. اس میں ہو سکتا ہے. نیائی صاحب آپ کے خیال میں کیس کے حقائق جب تک سامنے نہیں آئیں گے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحث ختم ہو سکتی ہے اس پہ، یا کسی نہج پہ پہنچ سکتی ہے؟ دیکھیں جی جتنی مسٹیریس یا مسٹری اس کیس کے اندر ہے، یا جس طرح کو جان بوجھ کے اس میں پورے اسراریت ڈالی گئی ہے یا بنائی گئی پورے اسرار اس کو، تو وہ بالکل اس کے پیچھے کہانی ہے. ریما نے کچھ پوائنٹ آؤٹ کیا، صافی صاحب نے کیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں گے، بھٹی صاحب کہہ رہے تھے امریکن شہری ہیں. اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی درجنوں دفعہ وہ آ کے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ٹی وی پہ آ کے دکھا چکی ہیں کہ یہ ان کا پاسپورٹ ہے اور یہ گھر میں تھا جب یہ لے کے گئی تھی اور یہ اسی کاپیز ہے. اور انہیں ہمیشہ پاکستانی پاسپورٹ پہ امریکہ میں کام کیا. ان کے بارے میں جتنی انفارمیشن پھیلائی گئی اور جتنا ڈسٹارٹ کیا گیا، جو ریما کہہ رہی ہیں بڑی انہیں پرٹیننٹ بات کی ہے کہ پہلے آپ ایک فیکٹس فائنڈنگ کریں، اس کے بارے میں لوگوں کو خدا کے واسطے یہی احسان کر دیں کہ یہ بتا دیں کہ اس کا گناہ کیا تھا. ہو سکتا ہے بڑا گھناؤنا جرم ہو اور قوم مطمئن ہو جائے. صحابی صاحب تو کہتے ہیں ایک طبقہ، میں حقیقت بتا دوں کہ تقریباً قوم سوائے محدود چاند کے جن کو ویسٹرن ٹیسٹ ہو، عافیہ کے لیے قوم کا کانسنسس ہے. میری ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے بات ہوئی ہے ان کی بہن سے. انہوں نے کہا جی مجھے جس دن بیان چھپا پرسوں یا جب بھی، تو ایڈیشنل سیکرٹری فورن افیئرس کو ان کو فون آئے، انہیں معافی مانگی ہے کہ غلط ہو گیا. انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں بدنام کر دیا ہے، غلط کیس ہو گیا، آپ اس کو پریس میں یہ دیں کہ غلط چھپا ہے. وہ انہیں ترتیب پھر بھی نہیں دی. یعنی کہ انڈیویجولی ان سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور جو قوم کو یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے یہ ڈیل ہو رہی ہے اور ایکسچینج ہو رہی ہے، ان کو واپس نہیں آنا چاہتی. یہ کہا ہے ویسے دفتر خارجہ کے ترجمان نے صرف اتنا کہا ہے کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا، بیان انہوں نے دیا ہے. نہیں دفتر خارجہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے کل میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ آفیشل طور پہ دفتر خارجہ کی طرف سے غلط بیان آیا ہے. ان کی جو بہن کہہ رہی ہیں اس کو آفیشل سٹیٹمنٹ سمجھا جائے. بات پہلے پوری سن لیں بھائی، بات پہلے سن لیں. خدا کے واسطے آپ کو دلچسپی ہے یا نہیں ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں. پھر ایک ہفتے پہلے 10 دن پہلے کونسل جنرل پاکستان کی ملی ہے، جا کے ان کو جا کے ملی ہے وہاں پہ ہیوسٹن جیل میں. انہوں نے جا کے عافیہ صدیقی کو کہا ہے کہ جی آپ کے بارے میں یہ تاثر یہی ہے کہ آپ پاکستان نہیں جانا چاہتی. یہ مجھے ڈاکٹر فوزیہ نے کل بتائی ہے. انہوں نے اس کو کلیئر کٹ بتایا کہ میں پاکستان میں فوراً جانا چاہتی ہوں. تو یہ وہاں سے وہ شرمندہ ہو کے آئی ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟
ला ताल्लुकी का इजहार नहीं किया तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, बयान पे वो कायम है, कह रहे कुछ सियाको सबाक से हट के पेश किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला जिस तरह सियासी बना दिया गया है, तो उस सब वजह से जो है जितनी मुंह उतनी बातें वाला मामला है। अब नियाज़ी साहब ने ये बात की कि वो अमेरिकन सिटीज़न नहीं है। एक तो ये है कि मेरे ख्याल में बाबर सत्तार साहब और रीमा बेहतर हमें बता सकते हैं कि अमेरिकन पासपोर्ट या सिटीज़नशिप मिल जाने के बाद भी इंसान के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है। अब मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाना इस बात का सबूत नहीं है कि वो बंदा अमेरिकन सिटीज़न नहीं है। दूसरी बात कि नवाज़ शरीफ साहब जब अमेरिका से वापस आए तो तारिक फ़ातमी साहब हमें उसके बाद उस दौरे के बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे, और जब हमने आफिया सिद्दीकी का मामला उनसे पूछा तो वो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे, तो उन्होंने हमें बताया कि ये बात उसने की थी कि असल में आफिया सिद्दीकी अमेरिकन सिटीज़न भी है। अब हम किस पे एतबार करें कि आपको अमेरिका के दौरे से वज़ीर आज़म के साथ दौरे से वापस आने वाले वो वज़ीर ख़ारजा बता रहे कि वो अमेरिकन सिटीज़न भी है। फिर ये जो मामला है, मैंने आपको बताया कि अली मोहम्मद खान के बयान के बाद मैंने फ़ॉरेन ऑफिस के अहम लोगों से बात की, लेकिन चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड थी इसलिए सब ने मुझे बताया, नाम मैं उनका नहीं, कि भाई सर दस्त इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकती। और एक नुक्ता देखें, उन्होंने फ्यूचर के हवाले से इम्कानात में बात की है कि अगर वज़ीर आज़म की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है और अगर उसमें ये बात बहस आती है और अगर उसमें ये डील होती है, एक क्लैरिफिकेशन बड़ी जरूरी है। वक्त की कमी है न्यायी साहब, सॉरी आप लोगों ने तफसीली तौर पर इस पर बहस की है, और हमारा जो पूरा पैनल है वो नहीं का ऑप्शन लेकर इस बात पे मुत्तफिक ज़रूर नज़र आता है कि जो ये मामला है इस पर लॉजिकल बहस के लिए जो केस के हक़ाइक़ हैं उनके वाज़े होना ज़रूरी है।